شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 7 بیٹا اسلامی دی کتاب نکالیں، لیسن نمبر 2 پڑھیں گے ہم، پیج نمبر 19 زکوٰۃ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 19 میں آ جائیں، لیسن نمبر 2۔ اب اس کے معنی بتا رہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مواقع محتاجوں کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو دولت کی محبت اور ہوس سے بھی پاک کر لیتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ کہا ہے، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بھی ادا کرنا اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ ہم جو صاحب جائیداد لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں خاص حصہ مقرر کر رکھا ہے جو غریبوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی اہمیت کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان آزاد، بالغ، عاقل اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے اس کی شریعت نے خاص مقدار کر دی ہے۔ جب یہ خاص مقدار کسی شخص کے پاس پوری ہو جائے اور اس کی روزمرہ کی ضرورت زیادہ ہو، اس پہ سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے۔ یعنی کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ لازمی دینا چاہیے ان لوگوں کو جن کے پاس جو صاحب حیثیت ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں اور آزاد ہوں، ٹھیک ہے؟ جس پر شریعت نے زکوٰۃ مقرر۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن میں صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ صدقہ اپنی جان کا، یہ ایک مالی عبادت ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ مال سے دیا جاتا ہے، یہ مال کی عبادت ہے۔ ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ لو، ارشاد خداوندی ہے ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ لو۔ زکوٰۃ غریبوں اور حاجت مندوں کو کا حق ہے جو انہیں دیا جاتا ہے۔ کس کا حق ہے؟ یہ غریبوں اور حاجت مندوں کا حق ہے جو انہیں دینا چاہیے۔ اسلام کیا ہے؟ دینی فطرت ہے۔ انسان ضروریات کے تحت مال جمع کرنے، اپنی ضروریات میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی ضرورت سے زائد جو، یہ نہیں بولا ہے کہ جو دولت آپ کے پاس ہے آپ نے استعمال کر لیا، اس کے بعد اگر آپ کے بچ جاتی ہے دولت بہت زیادہ ہے تو وہ ساری دے دو، نہیں، بلکہ ایک خاص حصہ مقرر کیا ہے کہ اتنی دولت پہ اتنا حصہ غریبوں کو دے، تاکہ جو ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کو کیا ہے کہ ان کو مانگنا نہ پڑے بلکہ ہم خود سے ان کو عطا کرتے جائیں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم انہیں ان کے بندوں کو ہی دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے۔ انسان کی دولت میں جو آپ کے پاس ہے وہ دولت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اس اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ نماز پڑھنے کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کے لیے جہاد کرنے کا فیصلہ دیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ یعنی حضرت ابو بکر نے کہا تھا کیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جہاد کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ ایسے لوگ اپنے مال کو پاک نہیں کرتے۔ مال جس طرح آپ نیکی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح آپ نے کیا کیا، ایک صابن جس طرح کام کرتا ہے، گندے کپڑوں کو واش کرتا ہے، صاف کرتا ہے، نماز بھی کیا کرتا ہے، ہمارے اندر گناہوں اور برائیوں کو صاف کرنے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے دولت پہ، جو آپ کی دولت کو پاک صاف کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ارشاد ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے یہ مال قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق بن جائے گا. یعنی کہ اس کے لیے ایک قیامت کے دن ایک عذاب کی صورت میں وہ نازل ہوگا جس نے اپنے سے دولت کو جمع کر لیا کہ وہ میری ہے اور اپنے پاس جمع کرتا چلا گیا. آپ کے پاس پتہ ہے آخر میں جب مر کے لوگ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتے سوائے آپ کے اعمال نامے کے. ٹھیک ہے نا, آپ کے ساتھ صرف ایک چیز جائے گی, وہ ہے آپ کا اعمال. آپ کی دولت سب چیزیں دنیا میں رہ جائے گی, رشتہ داری سب کچھ دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے. تو ایسی چیزیں جمع کریں جو آپ کو لے کر جانا ہے, یعنی آپ کو لے کر جانا ہے آپ کا اپنا اعمال. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے اعمال کی تیاری کریں گے نہ کہ دولت جمع کریں گے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے. یعنی جس نے عطا کیا ہے, جس نے دیا ہے آپ کو, وہ یقیناً چھین بھی سکتا ہے. اور یہ دولت ہماری نہیں ہے, جو ہم نے لیا وہ ہمارا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ضرورت کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا ہے, اور اسے نیک کاموں میں اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث میں مال و دولت خرچ کرنے کی فضائل کثرت سے بیان کیے گئے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال پاس رکھنے کی چیز نہیں, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. انہوں نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ مال بھی, اپنا مال و دولت بھی خرچ کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب سبوں کو کہا جہاد کی اپیل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خاتم النبی نے جب یہ اعلان کیا کہ جہاد کے لیے مدد کے لیے اپیل کی تو سب اپنے اپنے گھر سے اپنے مرضی سے اٹھا کر لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے سارا سامان وہ اٹھا کر لے کر آ گئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ابو بکر تم سارا سامان اٹھا کر لے کر آئے گا, تم نے گھر میں چھوڑا کیا؟ میں کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر پہ خدا کو چھوڑ کر آیا ہوں. یعنی اگر وہ چاہے تو ہر کچھ نواز سکتا ہے, تو میں اپنے گھر پہ سب کچھ لے کر آ گیا, سب کچھ نہیں بلکہ میں نے اپنے گھر پہ خدا کو چھوڑا ہے. آگے وہی پورا کرنے والا ہے, ضرورتوں کا پورا کرنے والا. جب وہی ہے تو اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم یہ نہ سوچیں کہ اپنی دولت ہے اور ختم کر دیں گے تو خرچ ہو جائے گی, ختم ہو جائے, نہیں. یہ اللہ کے پاس ایک قرض کی صورت میں, زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی پاس آپ نے ایک قرض دیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو اس کا دگنا کر کے واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے فضائل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اپنے مال میں خرچ نہ کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. ارشاد باری ہے وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس خرچ کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 غوشے نمودار ہوئے, ہر غوشے میں 100 دانے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کون ہے جو اللہ کو اپنا قرض دے, اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر دے گا, اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے, فراخی دیتا ہے اور تم سب کے پاس واپس لوٹا دیتا ہے. یعنی ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. عطا کرنے والا وہ ہے, چھین لینے والا وہ ہے, جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جسے چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے دولت بند دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ ہمیں لازمی دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اصول کیا ہے, کس طرح دینا چاہیے؟ مال تجارت سونے چاندی اور سونے چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. اس طرح زمین سے پیدا ہونے والی فصلوں پر عشر کی صورت میں غریبوں کو حصہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے شریعت نے خاص نصاب مقرر کر دیا ہے, یعنی کہ ایک حصہ مقرر کر دیا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اگر زیادہ چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ, لیکن کم نہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ارشاد ہے جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس مال کی شر سے محفوظ رہتا ہے, ورنہ یہی مال آپ کے لیے آخرت میں زہریلے سانپ کی شکل میں ہوگا اور آپ کے گلے کا طوق بن جائے گا. یعنی وہی آپ کے سانپ بچھو کی شکل میں بن کر آپ کو ہی ختم کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی دولت کا کیا فائدہ جو ہمارے آخرت میں ہمارے لیے ہی عذاب بن جائے. ٹھیک ہے. اسلام کے 5 مشہور ارکان ہیں, یعنی کلمہ طیبہ یعنی اللہ کا اقرار کرنا, اللہ کو ایک ماننا, توحید, اس کے بعد آتا ہے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں, اسے ضروری ہے اس اہم رکن کو ادا کیا جائے ورنہ ان کا اسلام مکمل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے.
قدر، اب دوسری بات بتا رہی ہوں، قدر نصاب مال کے مالک ہونے کے بعد اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی سال میں ایک دفعہ فرض ہے آپ کو زکوٰۃ دینا۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، وہ دولت آپ کے سونے چاندی کی شکل میں ہو یا پھر زمین میں فصلیں یا جائیداد کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دولت ہے آپ کے پاس، تو پھر اس کی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ قدر نصاب مال کے مالک ہونے کے بعد اگر سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، یعنی ہم نے پہلے ہی ادا کر دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے پورے سال کا انتظار کیا جائے۔ آپ پہلے بھی کسی ضرورت مند نے اگر آپ سے مانگا تو اپنی زکوٰۃ کا حصہ نکال کر آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس کے مصارف کیا گیا؟ مصارف مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں کیا ہے؟ فقیر، یعنی وہ شخص، اب ہم کس کس کو زکوٰۃ دیں، یہ بھی والی بات ہوتی ہے نا، ہم کسے زکوٰۃ دیں کسے نہ دیں۔ زکوٰۃ فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا سا مال ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، یعنی اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو زکوٰۃ دے سکے۔ ایسا شخص جس کے پاس اتنا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، فقیر ہے، وہ اپنا مانگ کے گزارا کر رہا ہوتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین یعنی جس شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے، یتیم ہے، ان کو دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی پہ مقرر عملے کی تنخواہیں۔ قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا کوئی مال نہ ہو، یعنی اس نے قرض لیا ہو کسی سے اور اس کے پاس مال بچا ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قرض ادا کر سکے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا، اگرچہ وہ گھر کے اعتبار سے مالدار ہو، اس باقدر حاجت زکوٰۃ دے دینا جائز ہے، یعنی اگر وہ سفر میں ہے اور اسے ضرورت پیش آئی ہے، اگر کسی سے لینا چاہ رہا ہے قرض کی صورت میں نہیں، تو ہم زکوٰۃ کے طور پہ، صدقے کے طور پہ اسے دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ بلا شبہ وہ مالدار ہے لیکن اس وقت اسے ضرورت ہے اور وہ سفر میں ہے تو اسے دے سکتے ہیں۔ نو مسلم کی مالیہ انات پر تاکہ اس کو اسلام سے جوڑا جائے، غلاموں ان لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے جو قید و بند میں ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور اسلام کی اشاعت میں جانے والوں کی مدد میں بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں تو ویسے بھی پتہ ہے آپ کو خرچ کرنا چاہیے، جتنی جہاد اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو مال کی صورت میں بھی آپ جہاد کی ایک شکل ہے، آپ مال کی صورت میں بھی زکوٰۃ دے کر بھی جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے کیا کیا فوائد ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے معاشرے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے پہلا بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور مالدار کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ پہ سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے نا۔ جب وہ عطا کرنے والا ہے اور چھین لینے والا ہے تو محبت تو ہمیں اسی سے کرنی چاہیے نا۔ یہ دولت تو ہمارے پاس وقتی ہے، ابھی ہے کل نہ ہو، تو پھر ہم اس پہ فخر غرور اور گھمنڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مال کی دولت وقتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں صرف اللہ کی محبت۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ زکوٰۃ اگر ہم ادا کریں گے تو کیا ہوگا کہ مال کی دولت ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، مخلوق خدا کی محبت کا، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اب دوسرا شخص وہ ہمارا بھائی، سارے مسلمان بھائی ہیں آپس میں، اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، وہ آپ سے مانگ نہیں پا رہا، تو اس کو آپ نے زکوٰۃ کے شکل میں آپ نے چھپا کر دے دیا تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس طرح آپ نے کسی شخص کی مدد کی تو کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ بھی خوش ہوگا اور وہ بندہ بھی آپ کا احسان مند رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو قرض نہیں دیا ہے بلکہ آپ نے زکوٰۃ کی صورت میں اس کی مدد کی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت امیر طبقے سے غریب طبقے کی منتقل کی جاتی ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ بھی پھر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے معاشی لحاظ سے بہتر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو بہت غریب ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ امیر طبقے کو لازمی غریب طبقے کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے مالدار اپنی دولت کسی نفع بخش کاروبار میں لگا دیتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرت ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر اور غریب کے آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے کسی غریب کے ساتھ مدد کی اس وقت جب وہ مشکل میں تھا تو اس سے ہماری محبت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، بھائی چارگی بڑھ جائے گی، محبت بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں حسد، کینہ، بغض اور دوسری اخلاقی برائیاں
ختم ہو جائیں گی. اور یہ ساری برائیاں دولت پہ ہی منحصر ہوتی ہیں. لوگ برے کام جو کرتے ہیں وہ دولت کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ ہم نے اگر کسی کی مدد کر دی, وقت پہ اس کے کام آ گئے, تو کیا ہوگا, یہ ساری برائیاں آہستہ آہستہ پورے معاشرے سے ختم ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دولت خرچ کرنے کا جذبہ موزن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنے زیادہ جذبہ اور وجہ سے دولت خرچ کی جائے, اللہ خرچ کرنے والا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے سخاوت اور اثار کا جذبہ بڑھتا ہے. سخاوت اثار کا جذبہ کیسے بڑھتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, وعدہ کیا ہے, جو زکوٰۃ ادا کرے گا اب میرے مال میں سے یا اپنے مال میں سے جو کہ میرا حصہ مقرر, اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ مقرر کیا ہے, وہ غریب و مستحق کو دے گا, تو وہ ایک قرض ہے اللہ پر, وہ آپ کو یقیناً ثواب کی شکل میں یا دوبارہ اس دولت کو ڈبل کر کے آپ کو انعام کی صورت میں انشاءاللہ ضرور دے گا.